السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے۔ ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ اسی کے دست قدرت میں عالم کی تمام چیزیں ہیں۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کریم ہے، حلیم ہے، حی القیوم ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس کی تعریف کا جتنا حق ہے کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے مگر اتنا ہی جتنا وہ رب چاہے۔ درود و سلام ہو سید المرسلین، خاتم النبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت العالمین، آمنہ کے لال سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر، سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے داماد، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سسر، تمام صحابہ کی آنکھوں کے تارے، سیدنا حسن حسین کے نانا، سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم کے والد اور تمام انسانوں کے خیر خواہ سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة وكل ضلالة في النار۔ رحمت ہو آپ کی آل و اولاد پر اور اصحاب پر۔ سامعین حضرات، آج سے نیا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے قرآن کا، نئی کلاس پھر سے شروع ہو رہی ہے، اور کلاسز جو ہیں وہ دونوں انشاءاللہ تعالی چلیں گے۔ جو سورہ بقرہ کے جن آیتوں تک ہم پہنچے ہیں وہ بھی چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ بھی کلاس چلے گی انشاءاللہ تعالی، دونوں چلیں گے ایک ساتھ۔ چونکہ قرآن مقدس کتاب، اللہ کی کتاب، یہ ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہایت ہی صد افسوس کی بات ہے کہ یہ کتاب دنیا کی ہر زبان میں ترجمے کے ساتھ موجود ہے، باوجود اس کے دنیا کی واحد ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھی تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جانی جاتی ہے اس کو، لیکن سمجھی پوری دنیا میں سب سے کم جانی جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کو اس بنا پر پڑھ رہے ہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور رب کائنات مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ کلام مطلب بات چیت، کانورسیشن ہے آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں۔ جب آپ سے آپ کا رب بات کرنا چاہتا ہے نا، آپ کے ہاتھ میں اللہ قرآن پہنچا دیتا ہے، اور جب آپ کو بات کرنی ہوتی ہے نا تو آپ کو نماز کے مصلی تک جانا ہوتا ہے۔ یہ دو اللہ نے بہترین ذریعہ بنایا ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے، اور اللہ نشانیوں کے تحت بات کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن آ گیا اور آپ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں،
اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ وہ آپ سے بات کرے۔ اگر آپ کا دل پورے رنج سے، تکلیف سے بھرا ہوا ہے اور آپ مصلی کی طرف جا رہے ہیں کہ اب میں کسی سے نہیں کہوں گا سوائے اللہ سے، تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں۔ یہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے جو اگر مومن سمجھ لے، یقین مانے، اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب، آسمان کا نایاب تحفہ، ہدایت کا ذریعہ، حکمت کا ذریعہ اور قانون کا سلیقہ ہے، نیکی اور بھلائی کا خزانہ ہے، جس کو اللہ نے کہہ دیا ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، جو تمام انسانوں کی جو گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں، معاشری اور معاشرتی، سماجی جس کو بولتے ہیں، اور سیاسی زندگی، ان سب کی رہنمائی قرآن مجید کرتا ہے، ان تمام چیزوں کی۔ قرآن کا ایک سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اگر آپ یتیم ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ قرآن میں صرف اور صرف آپ کے حق کی بات کی گئی ہے۔ اگر آپ عورت ہیں تو قرآن میں ایسا فیل ہوگا کہ صرف اور صرف قرآن میں عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ اگر آپ جنگجو ہیں، فائٹر ہیں، سپاہی ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن میں آپ کو ہی گائیڈ کیا گیا ہے۔ اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو ایسا لگے گا کہ قرآن میں آپ کو ہی گائیڈ کیا گیا ہے۔ اگر آپ بیوہ ہیں تو قرآن میں ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف اور صرف آپ کے حق کی بات کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ آپ جس چیز سے روبرو ہو کر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن آپ سے اسی انداز میں بات کرتا ہے۔ یہ خوبی، اور ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، ایسی کتاب ہے جس کی طرح کوئی کلمہ آج تک نہیں آیا اور نہ قیامت تک آنے والی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب قرآن مجید اپنے آپ میں خوبی رکھتا ہے، فضائل رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لکھنا شروع کیجئے آپ لوگ۔ قرآن مجید کے چند فضائل لکھیے، قرآن مجید کے چند فضائل۔ جو نہ لکھ پائے وہ نوٹس بنا لیں، ہے نا، ضرورت پڑے تو ایک دوسرے سے، جو نہ لکھ پائے وہ دوسروں سے نوٹس لے لیں، اللہ علم۔ نوٹس جو لوگ بنائیں، وہ جو ابھی نہ لکھ پائیں ان کو ضرور مہیا کرا دیں، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ علم جس تک پہنچے گا اس کو سرابور کر دے گا، علم کی یہی خاصیت ہے۔ لکھ لیا آپ لوگوں نے قرآن کریم کے چند فضائل؟ ٹھیک ہے۔ پہلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، یعنی ٹھہر ٹھہر کو پڑھو۔ سورہ مزمل، اطمینان کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ سورہ مزمل، ریفرنس میں سورہ مزمل لکھ لیجیے گا۔ سورہ مزمل، سورہ مزمل۔ دوسرا پوائنٹ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لوگ 6 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں تراویح کے نام پہ، 3 دن میں کر رہے ہیں، اور کوئی تو رات بھر میں ہی پڑھ لے رہا ہے۔
یہ حق ادا ہے کیا قرآن کا؟ نہیں ہے، مذاق ہے یہ اللہ کے کلام کا۔ اللہ عالم، پتہ نہیں یہ لوگ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ قرآن حق میں گواہی دے گا تو خلاف بھی گواہی دے گا نا۔ اللہ قرآن کو زبان دے دے گا قیامت کے دن۔ چلیے سورہ بقرہ تیسرا پوائنٹ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں ابھی آیت کا نمبر نہیں بتاؤں گا آپ کو، اور حدیثوں کا جو ہے وہ نمبر نہیں بتاؤں گا، چونکہ یہ ایک ڈیفینیشن ہے قرآن کا جو میں شارٹ ٹرم میں لکھوا رہا ہوں، وقت کا بھی خیال کرنا ہے ورنہ پورا وقت اس میں ہی نکل جائے گا۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا ہے قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ابھی میں نے بولا نا آپ لوگوں کو، تو قرآن کو اللہ زبان دے دے گا، یہ صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے۔ قیامت کے دن قرآن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اللہ سے کہ اللہ تیرا یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا تیری محبت میں، اے اللہ وہ اس نیت کے ساتھ پڑھتا تھا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اللہ تو اس کی مغفرت کر دے۔ اور اللہ قرآن کی سفارش کو سنے گا اور قرآن خلاف بھی گواہی دے گا قیامت کے دن۔ اے اللہ تیرے اس بندے نے تیرے کلام کو چھوڑ دیا، اے اللہ تو اس کو غارت کر دے۔ کلیئر ہے؟ 4 پوائنٹ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ چار پوائنٹ کمپلیٹ ہے؟ آپ میں سے کوئی بولے تو صحیح جی۔ پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا اور نہ پڑھنے والے کے لیے؟ نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے شکایت کرے گا، ہے نا، خلاف گواہی دے گا قرآن۔ اور مزے کی بات بتاؤں میں، جب موت آ جائے گی، جب ہمیں دفنا دیا جائے گا، ملک الموت جب آئیں گے منکر نکیر ہم سے سوال کرنے کے لیے، تو قرآن ان کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا، تو وہ پیر کی طرف جائیں گے، وہاں پہ نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، اور نیکیاں کھڑی ہو جائیں گے، چاروں طرف سے جو ہے نا ہمارے اعمال ہم کو گھیر لیں گے۔ تو منکر نکیر کہیں گے میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں صرف فارمیلٹی، ایز اے فارمیلٹی میں میرے چند سوال ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں بس۔ تو نیکیاں راستہ دیں گے، وہ سوال کریں گے، ٹھیک ہے۔ 5واں پوائنٹ، اور بڑی خوبصورت بات، 5واں پوائنٹ، جو قرآن کا ماہر ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، بزرگ فرشتے کون کون ہیں آپ کو ہی پتہ ہے؟ جبریل امین۔ اچھا، کون کون رہنا چاہتا ہے جبریل امین کے ساتھ؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پہ غور و فکر کرنی ہوگی، تدبر کرنا ہوگا قرآن پر، اور وہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نا۔ تو جو قرآن کا ماہر ہے وہ بزرگ فرشتوں کا، 5واں پوائنٹ، جو قرآن کا ماہر ہے، جی میں بول دیتا ہوں، جو قرآن کا ماہر ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو قرآن کا ماہر ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ جو قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے اس کا پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔
یہ 5واں پوائنٹ ہے. جو قرآن کا ماہر ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ جو قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے اس کا پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے دگنا ثواب ہے. اچھا یہ کتنا یعنی بہترین چیز ہے نا اللہ کی طرف سے. جو ماہرین ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا، اور جو ماہر نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ نے ڈبل اجر کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اگر آپ نے صرف الف پڑھا تو 10 نیکیاں ہیں، لیکن اگر آپ اٹک کے پڑھ رہے ہیں تو 20 نیکیاں. اللہ اکبر. اس لیے شرمانا نہیں ہے، قرآن کو جاننا ہے، سمجھنا ہے. بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنا، جاننا، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے نا. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. 6واں پوائنٹ لکھ لیجئے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے نا. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. ساتواں پوائنٹ، یہ آج قرآن کے بارے میں ہی میں بتا رہا ہوں، کوئی میں نے قرآن کی آیت آج نہیں لی ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن کے بارے میں میں بتا رہا ہوں، ایک دم انیشیل سے سٹارٹ کر رہا ہوں میں، ایک دم شروع سے، تاکہ آپ لوگوں کو ایک دم سارے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، ہے نا. 7واں پوائنٹ، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ محمد آیت نمبر 47. سورہ محمد آیت نمبر 47. کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ثواب کے نیت سے اگر آپ قرآن جی سورہ محمد آیت نمبر 47. دیکھیے ثواب کے نیت سے قرآن پڑھنا، بالکل آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا. یہ اللہ کا کلام ہے نا. آپ جب غور و فکر کریں گے نا، ایک چینٹی سے لے کر اور یہ سورج، چاند، سیارے، یہ سب چیزیں بنانے والا رب ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن سے محبت نہیں، یہی وجہ ہے کہ دین سے دور ہے. جب قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے نا، آٹومیٹکلی آپ کے نماز میں دل جھک جائے گا، صبر اور شکر سے دل بھر جائے گا کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں ہمیں دی، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا، اللہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ تو ہر بات پہ سزا دیتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے توبہ کیا اور تو معاف کر دیتا ہے، تو اتنا رحمان ہے. اور جب یہ الفاظ، یہ باتیں آپ کے ذہن میں کوندیں گے نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کہ ہمارا رب اتنی محبت کرنے والا کہ قرآن میں کہتا ہے یا عبدی، اے میرے پیارے بندو، اے میرے پیارے بندو، مجھ سے نا امید نہ ہونا. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا، سمجھنے والا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے، اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا وہ. ٹھیک ہے. 8واں پوائنٹ، صحابہ اکرام کا جو معمول تھا
وہ یہ تھا کہ وہ 10 آیتیں پڑھتے تھے اور جب تک اس کے معنی اور مطلب نہ سمجھ لیتے تھے تب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے، اور عمل کرنے کے بعد ہی آگے بڑھتے تھے۔ وہ اگر نہیں عمل کرتے تھے تو آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ مستدرک حاکم میں ہے۔ یہ صحاباؤں کا یہ معمول تھا، ان کا یہ جو ہے نا سمجھ لیجیے کہ ڈیلی پریکٹس تھا کہ 10 آیتیں پڑھی، اس کو جانا، سمجھا، اس کو زندگی میں عمل میں لایا۔ عمل میں نہیں لاتے تھے تو وہ 10 آیتوں سے آگے بڑھتے ہی نہیں تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی تو صحاباؤں کے راستے پر چلنا ہے، تو ہم بھی ویسا ہی کریں۔ ایٹ لیسٹ ہم قرآن کی 10 آیتیں روز تو پڑھیں اور معمول بنا لیں۔ اللہ کو وہ نیکیاں پسند ہیں جو ریگولر کی جاتی ہیں، خواہ وہ تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کلیئر ہے؟ یہ سارے پوائنٹس تھے، یہ 8 پوائنٹس میں نے آپ لوگ کو لکھوایا۔ یہ پوائنٹس بہت ضروری تھے لکھوانا۔ ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر پڑھا جائے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے معنی اور مطلب پر غور و فکر کیا جائے۔ حق کی پہچان کا طریقہ یہی ہے کہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کیا جائے۔ جب آپ غور و فکر کریں گے نا، آٹومیٹکلی آپ کا ذہن کھل جائے گا۔ میں نے جب قرآن پڑھا تھا ایک عام انسان کی حیثیت سے پڑھا تھا، پتہ ہی نہیں تھا، دین میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا، تو چلو بھائی کتاب رکھا ہوا پڑھ لیتے۔ اور جب پڑھا تو اللہ نے اس سے پہلے مجھے دنیاوی علم دی تھی۔ میں نے ہسٹری پڑھی، جغرافی پڑھی تھی، فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بایولوجی پڑھی، دنیاوی کتابوں کو خوب چاٹا پہلے، اور پھر اللہ نے میرے ہاتھ میں قرآن دیا، اور جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا اللہ اکبر، یہ ہڑپا سبھیتا کے بارے میں بھی قرآن بات کر رہا ہے، موہنجوداڑو سبھیتا کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے، سویلائزیشنس کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، اللہ جو ہے ایمبریولوجی کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، سمجھدار والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب زمین میں چل پھر کے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ اکبر، یہ پیڑ خود سے کھانا بناتا ہے فوٹوسنتھیسس کے تھرو، اللہ اکبر۔ یہ سورج ریگولرلی جو ہے وہ سولر سسٹم کے ساتھ انرجی جو ہے پرووائڈ کرا رہا ہے۔ سوچ کے دیکھیں، یہ اوزون لیئر ہمیں الٹرا وائلٹ ریز سے بچا رہا ہے، اور کائنیٹک انرجی، ہیٹ انرجی اینڈ آل دیٹ۔ عقل کھولنے کے لیے تو اتنا کافی ہے۔ انسان کا ڈی این اے، جین، اس کی لینسز، اس کا ریٹینا، اس کے بلڈ سیل، اس کا ریسپائرٹری سسٹمز، وہ ساری چیزیں آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو جغرافیکل ٹرمز دیکھا قرآن میں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا تاکہ بیلنس بنا کے رکھے۔ جب جغرافیکل ٹرمز میں نے پڑھا، میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گیا کہ اللہ اکبر، یہ جو دین ہے یہ دین حق ہے، دین حق ہے۔ اور میتھمیٹیکل ٹرمز دیکھ لیجئے، قرآن میں مہینوں کے بارے میں ذکر آیا ہے 12 بار آیا ہے، 12 مہینوں کا ذکر۔ اندازہ کیجیے، دن کے بارے میں آیا ہے 365 بار۔ ہر چیز ایک دم اللہ نے ایک دم مقدار میں ہمیں بتایا ہے، اور پھر اللہ نے کہا چل پھر کے دیکھ لو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم میں وہ عقل ہے یا نہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم معنی سے ایٹ لیسٹ قرآن کو پڑھیں، جانیں۔ 9واں پوائنٹ بھی آپ لوگ لکھیے، 9واں پوائنٹ لکھ لیجیے آپ لوگ۔ جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ابھی میں نے کیا بولا آپ کو؟ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں، چل پھر کے دیکھ لو، زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو
تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191، سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ اللہ تو نے اس دنیا کو بے مطلب نہیں بنایا، اللہ ایسے ہی نہیں بنا دیا تو نے، بے شک تیرے اس دنیا کو بنانے اور سورج اور چاند کو بنانے، سیارے کو بنانے، گیلیکسیز کو بنانے، ملکی ویز کو بنانے، بلیک ہول کو بنانے، ہگز بوزون کو بنانے، ہیٹ انرجی کو بنانے، کائنیٹک انرجی کو بنانے، سیلز کو بنانے، ہر چیز کو اللہ تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو نے جو چاند سورج بنایا، پیڑ بنایا، زمینیں بنائی، زمین کو اس طریقے سے بنایا کہ اس میں نہ جانے کئی ساری منرلس پڑی ہو جس کے تو ہمیں گمان بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں، ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ کون کون سے منرلس ہیں۔ اور اس زمین میں بھی کیڑوں کے لیے غذا رکھی، اور پھر اس زمین میں ایک بیج ڈلتا ہے اور اس بیج سے نہ جانے تو کتنے غلہ نکال دیتا ہے۔ تو نے بے مقصد نہیں بنایا اس دنیا کو۔ ہمیں نہیں ہے علم، تو علم والا ہے، تو علیم ہے، خبیر ہے، تجھے علم ہے، تجھے خبر ہے، ہمیں علم نہیں ہے اللہ، ہم جہالت کی زندگی جی رہے ہیں اللہ، اس لیے ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تیرے دین کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ سر ایک بار ریپیٹ کرے گا، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور کروٹ لیتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد کروٹوں پہ لیتے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191، 191۔ قرآن جگہ جگہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ حق کی پہچان اور ہدایت کے لیے عقل اور بصیرت سے کام لیا جائے۔ دنیا کا واحد ایک ایسا مذہب ہے، واحد ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ حق کے پہچان کے لیے عقل کا استعمال کرو، اپنے وجود کے اندر اور وجود کے باہر جو کچھ بھی ہے اس کو پہچانو، اس میں غور و فکر کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی کوئی صورت نہیں جو غور و فکر کے دعوت سے خالی رہا ہو۔ ہر قرآن کی ہر آیت، ہر سورہ میں اللہ غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، غور و فکر کرو۔ اور جو یقین کرتا ہے تو یقین رکھنے والے کے لیے زمین میں حق کی معرفت کی نشانیاں ہیں، اور خود ہمارے اندر بھی ہے وہ چیزیں، جب ہم اپنے اندر پہچانیں گے نا، آنکھ پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے یقین رکھنے والے کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر، پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سورہ ذریات آیت نمبر 20 اور 21۔ سورہ ذریات آیت نمبر 20 and 21۔ واحد ایک ایسا مذہب ہے جو عقل پہ زور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان کو عقل اور سمجھ دی گئی ہے، اس لیے وہ اس کا ٹھیک استعمال کرے۔ تو اگر وہ استعمال کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے، ان دونوں کا جواب دہی ہے آخرت کے دن۔
اور اب جوابداری کے بارے میں کیا ہے؟ جوابداری کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، بے شک انسان کا سننا دیکھنا سب اپنی اپنی جگہ جواب دہی رکھتے ہیں۔ کیا ہم سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اس بات کی جوابداری ہے اللہ کے آگے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37۔ ہو گیا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37۔ نہیں ہوا تو بتا دیجئے، میں پھر سے بول دوں۔ ٹھیک ہے، سب شروع سر سے۔ ایک بار آپ اس کا ترجمہ بولتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ بے شک انسان کا سننا دیکھنا سب اپنی اپنی جگہ جواب دہی رکھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37۔ کلیئر ہے؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ اگلی آیت پہ بھی دیکھتے ہیں، آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، افسوس کہ لوگ ان پر گزر جاتے ہیں اور نظر اٹھا کر دیکھتے تک نہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی، اللہ اکبر، کتنی نشانیاں اللہ کی آسمان اور زمین میں۔ انسان جب نافرمانی پہ آتا ہے تو اللہ کی ساری نشانیوں کو درگزر کر دیتا ہے، دھیان میں ہی نہیں آتا اس کے، اور پھر وہ پیروی کار بنتا ہے کس چیز کا؟ سائنس کا۔ بولے گا آئی ایم این ایتھسٹ، ہم تو بہت غور و فکر کرنے والے ہیں اس لیے ہم رب پہ یقین نہیں کرتے۔ تم غور و فکر نہیں کر رہے ہو، تم صرف اور صرف اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہ رہے ہو جو ذمہ داریاں اللہ نے تمہارے اوپر دیا ہے۔ اس لیے تم نے ایتھزم کا ایک چولا اوڑھ رکھا ہے۔ میں رہا ہوں ایتھسٹ کے بیچ میں نے ان کو دعوت دی ہے دین کی، مجھے پتہ ہے ان کا چونچلاپن بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ خیر، سورہ یوسف آیت نمبر 105، آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، افسوس کہ لوگ ان پر گزر جاتے ہیں اور نظر اٹھا کر دیکھتے تک نہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 105۔ ان سارے ریفرنسز کے بعد اگر مختصر میں بات سمجھی جائے تو مختصر میں قرآن کی کوئی بھی صورت عقل اور فکر کی دعوت سے خالی نہیں۔ جب انسان ان مقصدوں اور مصلحتوں پر غور کرے گا تو ہدایت اور حقیقت کا راستہ خود بخود اس کے سامنے کھلتا چلا جائے گا، خود بخود کھلتا چلا جائے گا، جہالت اور گمراہی سے نجات پا جائے گا۔ اب شرط کیا ہے؟ شرط ہے غور و فکر، تدبر، انالائسس، انالائٹیکل تھاٹس اس کے پاس ہو۔ اور وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک چیز سمجھیے گا، اللہ نے نا دنیا کا کوئی بھی مخلوق اس کو عقل سے خالی نہیں رکھا ہے، خواہ وہ بندر ہی ہو، خواہ وہ کتا ہی ہو، خواہ وہ ڈولفن ہو، خواہ وہ انسان ہو، ہر جانور۔ آپ دیکھیں گے نا بکری کو گھاس کھانا پسند ہے، وہ کبھی گوشت نہیں کھاتی، وہ اس کے عقل کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے نا وہ صرف گھاس پچا سکتا ہے، گوشت نہیں پچا سکتا۔ شیر کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا گھاس کھاتے ہوئے، کیوں؟ وہ اس کو پتہ ہے وہ گھاس نہیں پچا سکتا، مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔
اور انسان کو اللہ نے دونوں صلاحیتیں دی. وہ گھاس پھوس بھی کھا لیتا ہے، ماंس بھی کھا لیتا ہے، پچا لیتا ہے. تو انسان کو اللہ نے کتنا بہترین بنایا، اندازہ کرنے والی بات. اب اس پر بھی غور و فکر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ انسان اپنے دماغ کا صرف اور صرف 14% استعمال کرتا ہے، اور انسان سے زیادہ دماغ استعمال کرنے والا ڈولفن ہے، ایک مچھلی جو پانی میں رہتی ہے، اپنے دماغ کا 20% استعمال کرتی ہے. ہم 14% دماغ کا استعمال کر کے اپنی سہولیتوں کے لیے کار بنا لیا، پلین بنا لیا، ٹیلی فون بنا لیا، ہر وہ سہولیت کی چیزیں، فین، اے سی، کولر، فریج، سب کچھ اپنی سہولیتوں کے لیے بنا لیا، سب 14% دماغ کا استعمال کر کے. ڈولفن اپنے دماغ کا 20% استعمال کرتی ہے. اس کو ہزاروں کلومیٹر دور دوسرے ڈولفن سے بات کرنی ہوتی ہے نا، تو پانی پہ پونچھ مارتی ہے اور ایک ویو جو ہے کرنٹ کے فلو میں جاتا ہے. اس ڈولفن نے اس ڈولفن سے کیا کہا، ہائے، ہلو، کیسی ہو، ٹھیک ہو، یہ میسج اس تک پہنچتا ہے اور پھر وہ رپلائی کرتی ہے. یہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ نے اس کو پانی میں قید کر کے رکھا ہے. اگر وہ 20% دماغ استعمال کر کے زمین پر چل پھر سکتی تو یقین مانیے انسان اس کے غلام ہوتے ہیں، انسانوں کے گلے میں پٹا ہوتا اور اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے دیکھیے اس کو عقل و شعور دینے کے باوجود اس کی ایک حد بنا دی، کنٹونمنٹ ایریا بنا دی، باؤنڈریز بنا دی، اس سے باہر نہیں نکل سکتا وہ. انسان کو دیکھیے، انسان کو اللہ نے پانی پہ فوقیت دی، آسمان پہ فوقیت دی، زمین پہ فوقیت دی، سیارے تک پہنچے، دوسرے دنیا تک پہنچے، منگل گرہ، پلوٹو اور نہ جانے کون کون سے گرہ، چاند تک پہنچ گئے، صرف 14% استعمال کر کے. سب چیزیں جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سوچ کے دیکھیے نا صرف کہ اللہ پاک نے ہماری جسمانی ضرورت کی تمام چیزیں بھرپور مقدار میں، بھرپور کوانٹٹی میں عطا کیا ہے. یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری جو روحانی ضرورت ہے، چونکہ جو ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں، ہمارے لیے کھانا، پانی، ہر چیز اللہ نے مہیا کرا دیا. اب روحانی جو ضرورتیں ہماری، اس کو اللہ کیسے خالی چھوڑ دیتا ہے؟ تو روحانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کا خوراک ہمارے لیے بنا، جس سے دل دماغ کو سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے. جب ہم معنی اور مطلب پر غور کرتے ہیں تو دنیا آخرت روشن ہو جاتی ہے. قرآن کے تلاوت کے وقت بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، کنورسیشن ہوتا ہے، بندہ بات کرتا، اللہ جواب دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا. مالک یوم دین، قیامت کے دن کا مالک، ججمنٹل ڈے، کنگ آف ججمنٹل ڈے. اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا. جواب دیتا اللہ. تو اسی قرآن نے لوگوں اور قوموں کی زندگی بدلی ہے. یاد رکھیے، جو صحابہ، ان کی زندگی ایسی تھی کہ فاقہ کشی والی زندگی انہوں نے بتائی، تو اللہ نے ان کو پھر خلیفہ بھی بنایا اس زمین میں، راج پاٹ بھی دیا، پوری دنیا پہ حکومت بھی کروائی. اور اندازہ کیجئے کہ جو لوگ گمراہ ہیں، کیا کبھی دوسروں کے لیے وہ رہنما بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے ہیں. لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ گمراہ لوگ ہی رہنما بنے پڑے ہیں. سب کے ہاتھ میں مائک ہے، سب یوٹیوب اور فیس بک اور پیج پہ مفتی اور عالم اور قاری بنے پڑے ہیں. قرآن حدیث سے دل خالی ہے ان کا.
तदब्बुर करने के लिए कुरान हदीस चाहिए। क्लियर है? हमारा फ़र्ज़ है कि कुरान की रोज़ाना तिलावत करें, दूसरों को भी सिखाएं। तिलावत के उसूल आदाब के साथ, तजवीद के साथ, मखरज के साथ इल्म हासिल करें। लेकिन ये और भी ज़रूरी है कि मानी और मतलब के साथ समझें, कुरान को पढ़ें। जब तक मानी मतलब के साथ नहीं पढ़ेंगे, कुरान का असल मकसद मौजू नहीं समझ में आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कुरान को समझना, जानना। ये अल्लाह का कलाम है, बहुत ज़रूरी है। कुरान क्यों नाजिल हुआ ये जानना ज़रूरी है। वरना क्या पढ़ी थी, अल्लाह खाली थोड़ी ना बैठा था, हाँ चलो ठीक है भाई इनको दे देते हैं कुरान, ऐसा नहीं है ना। और ता क़यामत तक इसको महफूज भी किया। क्यों किया? मकसद था ना इसके पीछे, बिना मकसद के थोड़ी ना। अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। इल्म तो अल्लाह क्या, अल्लाह अलीम है, खबीर है, हमें नहीं पता। अफसोस की बात है कि कुरान से हमारी गफलत, उसके साथ हमारा सलूक एकदम मुजरिमाना है। हमने कुरान को गले में लटका लिया। हमने कुरान को सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। मुफ्ती कारी आलिम बनने का लोग जो है नाम करे, इज़्ज़त करे, इसलिए, और भी बहुत सी चीज़ें। हकीकत ये है कुरान को पढ़ने समझने के लिए ना हमारे पास वक्त है, ना फुर्सत है, ना मोहलत है। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखिए, एक मिसाल मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि सूरज जो है ना सबको रोशनी देने के लिए निकलता है। याद रखिए, ये अल्लाह का हुक्म है, वो रोज़ अपने वक्त पर रोशनी देने के लिए निकलता है। चमगादड़ की बदकिस्मती चमगादड़ की बदकिस्मती है, उसको नहीं मिलती सूरज की किरणें, रात में ही निकलती है अपने लश्कर में, उसको अंधेरा पसंद है। इल्म का मामला भी ऐसे ही है। अल्लाह का इल्म हर जगह है, जो लेना चाहते हैं वो ले, नहीं तो जिनको चमगादड़ बनना है चमगादड़ बन के रहें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जो अज़ल से दुआ है कि रब्ब कायनात हमें कुरान समझने, पढ़ने, लोगों को समझाने वाला और पढ़ाने वाला बना दे, कुरान का पैरविकार बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास से रिलेटेड आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, कुछ समझ में आया हो, ना समझ में आया हो, जो भी। चूँकि ये शुरुआती है तो इसलिए एक ब्रीफ मैंने आप लोगों के सामने कुरान का पेश किया कि आप एटलीस्ट ये जान जाएं कि कुरान का मकसद क्या है ना। तो वो मकसद पे मैंने बात की अल्हम्दुलिल्लाह। जी आलिया भाई कुछ कह रही हैं आप, कहिए। जी सर, 2-3 हदीसें कुरान से रिलेटेड पढ़ दूं क्या मैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपको और भी तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जी पढ़िए। कुरान मजीद की फजीलत कुरान हदीस की रोशनी में। इस किताब को हमने नाजिल फरमाया है, बड़ी बरकत वाली है ये किताब। तक़वा इख्तियार करो ताकि रहम किया जाए। तमाम अज़मत व फजीलत, हिदायत और हिकमत से लबरेज, शक और शुबा से बरातर, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली, जहालत के अंधेरों से निकाल कर तौहीद के नूर से मुनव्वर करने वाली, ईमान वालों को जन्नत की बशारत देने वाली और इनकार करने वालों को जहन्नम से डराने वाली। इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत कुरान मजीद, जिस रात में उतारी गई उस रात की फजीलत 1000 महीनों से बेहतर करार दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद के फ़ज़ाइल और बरकत इतनी है कि उम्मत के हर फर्द सारी ज़िंदगी सजदे में गुजार दे तब भी हक अदा नहीं किया जा सकता। एक हदीस है, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान करीम सीखे और सिखाए। सही बुखारी की हदीस है 5027। और कुरान मजीद सीखने के लिए जो शख्स घर से निकले और अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करवा देते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है। फिर कुरान मजीद का इल्म सीखने वालों के लिए ज़मीन और आसमान की हर चीज़, हत्ता के पानी के अंदर की मछलियाँ भी दुआ करती हैं। ये इब्न माजा की हदीस है। कुरान मजीद के बाकसरत तिलावत करने वाले लोग काबिल रश्क हैं। कुरान मजीद की तिलावत करने वाला क़यामत के रोज़ मुकर्रब फरिश्तों के साथ खड़ा होगा। सही मुस्लिम 2699।
قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوگی. فرشتے ان کی مجلس کے بیچ دعا میں فخر کے طور پر کھڑے رہتے ہیں. اللہ ان کا ذکر فرشتوں کے بیچ کرتا ہے. سبحان اللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ماشاء قرآن اللہ مجید تبارک کے اللہ. ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے. بس جو اسے تھامے رکھے گا دنیا میں نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں ہلاک ہوگا. اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت دلانے والے والدین کو قیامت کے روز 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت کم ہوگی. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور قرآن کے اندر 30 جز ہیں، 114 سورہ ہیں، 540 رکوع ہیں، 6666 آیت ہے، 77,840 ورڈز ہیں، 3,23,760 لیٹر ہے، 7 منزلیں ہیں، 14 سجدے ہیں، 22 سال 5 مہینے اور 14 دن میں نازل ہوا ہے اور مکہ میں نازل ہوا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. سارے حدیثوں میں ایک جو یہ والی حدیث تھی نا کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک بندے کے ہاتھ میں، یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے. الحمدللہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب سے بہتر چیز. الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین یا رب العالمین. چلیے، کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کچھ جاننا ہو؟ سر یہ لاسٹ والی آیت جو آپ نے بولی تھی اس کا ریفرنس نہیں لکھ پائے ہیں. اچھا کون سی آیت میں نے بولی دیکھ لیتا ہوں میں. ایک منٹ. سورہ یوسف آیت نمبر 105 بتایا تو تھا آپ کو. سورہ یوسف آیت نمبر 105. آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، افسوس کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، ہے نا. سورہ یوسف آیت نمبر 105. چلیے، اور کسی کا کوئی سوال؟ عاصم بھائی، فجر کے بعد والا جو یہ کلاس ہے آپ کے لیے سوٹیبل ہے؟ عاصم بھائی سو گئے کیا؟ چلیے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو اس میں ریگولر بنے رہیے گا نا. پھر سے شروع ہم لوگوں نے کیا ہے قرآن کو. روشن بھائی جی، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ ایسا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جی. نہیں سر، الحمدللہ سب اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے سے سمجھ آیا ہے. اللہ کا احسان. اور اگر کوشچنس ہوئے سر تو میں کل کی کلاس میں کروں گی، کیونکہ اس کو ایک بار تھوڑا ریپیٹ کر کے نا جو جی کوشچنس ہوں گے انشاءاللہ کل کی کلاس جی میں جی میں جی جی دوں جی گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں. چلیے. سر اور بس ایک چیز ہے، جی. اگر یہ جو آپ نے جو مطلب ابھی پڑھایا ہے، جو ابھی سمجھا ہے میں نے، جب قرآن کو ہم اتنا زیادہ سمجھ کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے ہر جگہ کہ اس کو سمجھ کے ہی پڑھنا ہے، پھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ حافظ تو بہت ہوتے ہیں. مجھے یہ چیز باقی شروع سے پریشان بھی کرتی ہے ایک چیز کہ جب حافظ بن جاتا ہے انسان تو ہمارے مدرسوں میں یا مدارس میں جہاں بھی کہیں ہے تو یہ کیوں نہیں کرا جاتا کہ پہلے ان کو عربی سکھائی جائے پھر اس کے بعد حافظہ کرایا جائے، تاکہ ایٹ لیسٹ ان کو پتہ تو ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو کیونکہ بتاؤں. رمضانوں میں جو تراویح یہاں پہ ہوئی ہے ہمارے برابر میں، جی جی جی. تو میں نے دیکھا ہے کہ مطلب بالکل برابر میں ہوئی تھی، لیکن ہمیں یہاں بیٹھ کے بھی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ الفاظ ادا کیا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ پڑھ کیا، اور جب انہیں یہی نہیں پتا وہ پڑھ کیا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ہے کہ رسم ہے جس کو نبھا رہے ہیں، مطلب ایک چیز وہ نہیں ہے نا کہ جو دل سے کر رہے ہیں. تو اس چیز پہ غور فکر یہ کیوں نہیں ہوتی ہے، مطلب یہ چیز کیوں اپلائی نہیں کی جاتی مدرسوں میں کہ ہاں پہلے آپ عربی سکھائیں بچوں کو، اس کے بعد پھر حافظے کی طرف لے کر آئیں تاکہ ایٹ لیسٹ انہیں پتا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. جیسے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں ہم لوگ، یہ تو پھر ایسا ہی ہوا نا سر کہ رٹا لگا کے ہم نے پاس تو کر لیا، لیکن اس کے اگلے دن اگر آپ پوچھو گے تو بلینک ہے دماغ کے، بھی پتا نہیں کیا تھا کل لکھنا تھا، لکھ دیا بات ختم ہو گئی، بس آگے کچھ ہے نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اصل میں کیا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 300 سال گزرے نا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اسلامک گولڈن ایرا کہا گیا ہے نا. اور اس دور میں بہت سے اسکالرس جو ہیں چاہے ابھی وہ پلین کا جو انوینشن ہوا اس کو رائٹ بردرس کو کہہ دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا مسلم اسکالرس رہے ہیں، سائنٹسٹ رہے ہیں، میتھمیٹینس رہے ہیں، ہے نا، فادر آف کیمسٹری، فادر آف بایولوجی، سب مسلمس رہے ہیں. انفارچونیٹلی چونکہ وہ لوگ تو قرآن پہ تدبر کرتے تھے، الحمدللہ آگے نکل گئے. آج کا جو مسلمان ہے قرآن کو اس نے دھندہ بنا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عالم ہونے کے بجائے وہ صرف اور صرف ایک تاجر بن کے رہ گیا. اب جیسے مثال کے طور پہ ہندوؤں میں نا پنڈت جو ہوتے ہیں نا وہ شادی میں جاتے ہیں تو وہ شلوکس پڑھتے ہیں، ہے نا، شلوکا پڑھتے ہیں وہ. اور کبھی گھر میں کوئی پوجا ہوتی ہے نا تو وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یجمان ہے نا، یجمان یعنی جو پوجا کرواتے ہیں وہ لوگ ان کی نگاہ بچا کے اور 4 پنے ایک دم اسپیڈ میں پلٹ دیتے ہیں وہ، تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، جلدی سے پوجا بھی ختم ہو جائے، پیسہ ملا چلے جائے. مسلمانوں کی حالت وہی ہو گئی. آج حافظ قرآن صرف اور صرف اس نے رٹا مارا ہے. قرآن پہ عمل کہاں کیا اس نے؟ قرآن پہ تدبر کہاں کیا اس نے؟ حالات دیکھ لیجیے آپ. داڑھی ہے، ٹوپی ہے، عمل نہیں ہے، نہیں ہے. اس کو نہیں پتہ علم کیا ہے. یہی پرابلم. اور ہاں تو وہی سر نا، ایک چیز یہ ہے نا کہ مطلب یہ جو قرآن، یہ ایک جو مت آپ کہہ لیجیے، اس کو میں تو مت ہی کہوں گی، کہ لوگوں نے یہ مت پھیلا دیا ہے نا کہ حافظ جو قرآن کا حافظہ کرے گا اس کے کتنا ہے سر، وہ 40 لوگ یا 40 خاندان کیسے ایسے کر کے ہے نا بخشے جائیں گے اس خاندان کے. اس کے بارے میں شاید کے بارے میں مجھے کوئی حدیث نہیں ملی جی اب تک کہ 40 لوگ ہاں بخشے مطلب جائیں جو گے. بھی ہے بہرحال جی ایک مت سر یہ ہے تو. لیکن اس میں نے سنا تھا ڈاکٹر اسرار احمد کی تھی شاید بیان، کس کا مجھے نہیں یاد ہے سر، یا شاید طارق مصطفیٰ تھا، اس میں تھا کہ یہ جو ہے بات پوری نہیں بتاتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے قرآن اگر کوئی حافظہ کرتا ہے اور قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانتا ہے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال مانتا ہے، تب جا کر وہ اس چیز کو اپلائی کیا جائے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے حافظہ کر لیا اس کے بعد آپ مطلب سب کچھ کر بھی رہے ہو کہ بھی آپ کو ایک وہ مل گیا ہے ٹیگ کہ بھی آپ حافظ ہو تو اب آپ بری ہو. تو ایسا نہیں ہے. وہ تبھی اپلائی ہوگا جب آپ نے حافظہ کرانے کے بعد اس کی حلال چیزوں کو حلال مانا اور حرام کو حرام مانا. بالکل. تو یہ چیز تو اپلائی نہیں ہو رہی نا سر، ہاں بالکل بھی. بالکل کہیں پہ صحیح بھی بات ہے. بالکل ہم بھی صحیح نہیں بات. کر رہے ہیں مطلب. بالکل صحیح بات ہے. میں نے ایک حافظ قرآن کو بیٹھ کر جوا کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، تاش کھیل رہا تھا وہ. کیا کہیں گے آپ؟ تو ہیں ایسے، ہے نا. صرف قرآن کو رٹا مار لینا سمجھداری نہیں ہے نا. قرآن اصل میں ہے کیا وہ جاننا ضروری ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ جاننا ضروری ہے نا. چلیے ہم وہی کہہ رہی ہوں نا سر کہ آدھی ادھوری چیزیں بتائی جاتی ہے نا. جب آدھی ادھورا علم ہی آدھا ادھورا آ رہا ہے ہمارے پاس، اسی لیے تو پھر اس چیز پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے آج کل کہ آپ خود سے پڑھیں، استاد کی نظر نگرانی میں خود اس چیز کو کریں. لیکن ہم لوگ ابھی ایک چیز اور ہے، قرآن کو یہ ہو رہا ہے کہ تجوید سے پڑھو، بہت اچھے سے ادائیگی کرو الفاظوں کی. لیکن بات پھر وہیں آ رہی ہے سر، ہم آپ کتنا بھی سجا لیں کسی چیز کو، اگر اس کے آپ انٹرنلی اس چیز کو صاف نہیں رکھ رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تجوید آپ کتنا بھی اچھے سے ادائیگی کر لیں، لیکن آپ وہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تو ادائیگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا اس چیز کا. پھر وہی تو آپ کو یہ نہیں پتا آپ پڑھ کیا رہے ہو. آج کی کلاس میں وہی تو بات ہے نا کہ غور و فکر کرنا ہے، زمین میں چل پھر کے جی دیکھنا ہے نا. زمین میں چل پھر کے میں دیکھیں وہی گے، پوچھا اللہ کی مطلب کہ نشانیوں کو تجویز پہ پہچانا جو ہے. اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ، تو وہ مطلب ضروری ہے ہم جس حساب سے پڑھ رہے ہیں اس کو ہی سمجھ لیں تو وہ کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں بالکل، تجوید بھی جاننا ضروری ہے نا. چونکہ تجوید اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ فرض عین ہے نا. قرآن کو عربی زبان میں دیکھیے، اصل میں کیا ہے نا، آپ ماشاء اللہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. انگلش جو ہوتی ہے نا، انگلش کے ایک ہی الفاظ کے کئی معنی ہو جاتے ہیں، ہے نا، کئی معنی ہو جاتے ہیں. جی اسی طریقے سے عربک ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، ہے نا، سورہ آل عمران آیت نمبر 186 شاید 186.
اس میں اللہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے پیارے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو ان کے پاس ہی ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا انہیں بھی تو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے۔ یہ اللہ بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے بندے سے مخاطب ہو رہا ہے نا۔ اب اس کو لوگوں نے اپنے حساب سے کئی ترجمے کر دیے ہے نا۔ اور میں نے قرآن کی جب کلاس میں ہونا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا عبدی، اے میرے پیارے بندوں، تو جب اللہ مخاطب ہوتا ہے نا وہ بڑی محبت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس کے معنی کئی لوگوں نے اپنے حساب سے کر دیے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے بندو، یہ سب چیزیں ہے نا۔ لیکن جب ہم قرآن کو تجوید سے پڑھیں گے، اس کو عربک زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو بہت آسان ہے نا۔ ہم اپنے بچوں کو انگلش بولتے ہیں کہ انگلش سیکھ لو، فرینچ سیکھ لو، برازیلین لینگویج سیکھ لو، چائنیز لینگویج سیکھ لو، تو عربک تو ہماری اپنی زبان ہے نا، تو اس کو جاننا ضروری ہے، وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ یعنی اگر ہم انڈیا میں رہ کے گرامیٹیکلی انگلش نہیں بولتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا انگلش والا نہیں مانا جاتا، یعنی انگلش کا جانکار نہیں مانا جاتا۔ گرامیٹیکلی انگلش نیسیسری ہے، لیکن اگر کسی اور ملک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں گرامیٹیکل انگلش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا۔ تو وہ ٹرمز ہر جگہ نہیں ہے، لیکن یہاں تجوید جو ہے نا وہ نیسیسری ہے، جو بہت ضروری ہے کہ تجوید ہم پڑھیں، جانیں اس کو، قرآن کو جاننا ضروری ہے۔ بہرحال سب سے پہلے ہم تجوید تو تب جانیں، پہلے تفسیر تو جان لیں ہے نا۔ تفسیر جانے گا آٹومیٹک اللہ سے محبت ہو جائے گی، تو تجوید بھی جان لیں گے، مخرج بھی جان لیں گے، سب جان لیں گے انشاءاللہ ہے نا۔ ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیے، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، پھر اجازت چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام